الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں ایسی ہوں جو بنیادی ہمارے فرائض اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے اس پر ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں جس کا میں اکثر جائزہ لیتا رہتا ہوں۔ یہ ہفتے واری میرا جو ہے جمعہ کا پیغام ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پہنچتا ہے، اور اسلامک پارٹی آف کینیڈا کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے کہ اہم دینی باتوں اور عنوانات کے حوالے سے ہمارے جماعت سے، ہماری پارٹی سے جو رابطہ رکھتے ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں ان سب تک ہمارے پارٹی کی بات ہفتے واری ایک چھوٹے سے میسج کے ذریعے پہنچتی رہے۔ قرآن پاک میں ایک ذمہ داری کی بات ہم تمام کو بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں فریضہ شہادت حق ادا کرنا ہے۔ فریضہ شہادت حق ہے کیا؟ اور اس کے حوالے سے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس امت کو ایک امت وسط بنایا، ایک درمیانی امت ہے، اور اسی امت کو کہیں پر اللہ نے امت خیر بھی کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس بھی کہا۔ امت وسط اور امت خیر یہ قرآن کی ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں جو اس امت کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آخری امت ہے۔ اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے، یہ آخری نبی کی آخری امت ہے۔ اور اس کے بھیجے جانے کے مقاصد میں ایک مقصد تو ہم پچھلے بیانات میں بیان کر چکے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہا گیا، اور دوسرا یہ کہ شہداء علی الناس، لوگوں کے اوپر گواہ بننا۔ اور اس گواہی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اوپر فریضہ شہادت اور اس امت کی شہادت چیک کریں گے روز محشر کہ یہ امت وہ فرائض، وہ ذمہ داریاں، وہ کام کر کے آئی ہے دنیا میں یا نہیں۔ تو دو طرح کی شہادتوں کا یہاں پر تصور پیش کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں امت گواہی دے گی حق کی، گواہی دے گی اسلام کی، گواہی دے گی نبوت کے اختتام کی، گواہی دے گی دین کی تکمیل کی، گواہی دے گی کہ یہی قانون شریعت، یہی انسانیت کے لیے سب سے بہترین عدل و انصاف پر مبنی قانون ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے مختصر باتیں رکھ دی ہیں۔ اب ان ذمہ داریوں کو ہم صحیح ڈھنگ سے ادا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا کی خاطر اٹھنے والے، ہر ٹھیک راستے کی گواہی دینے والے بنو۔ یعنی کہ ہم بالکل عدل و انصاف کے ساتھ
کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی انسانوں کے سامنے عدل کا قیام کرتے ہوئے، عدل کو قائم کرتے ہوئے، پوری امانت داری، دیانت داری کے ساتھ جو ہے قائم کرنا اس فریضے کو، اس شہادت کو، یہ بھی ایک ہمارے لیے ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ یہ آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئے ہیں، اس میں غیر مسلمین کے دو طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ تو یہ ہے جو کٹر مخالفت رکھنے والا ہے، وہ کسی بھی حیثیت میں مسلمانوں کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ جو کچھ ہوا ہے لندن انٹاریو میں پچھلے اتوار کو، آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ اس واقعات کو زیادہ پھر سے دہرانا اور واقعات کی جو ہے اس کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ میرا بیان بہت مختصر ہوتا ہے اور باتوں کو میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت ہی ٹو دا پوائنٹ آپ سے کہہ کر سمجھا دوں۔ وہ بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ چاہے وہ نیوزی لینڈ کا واقعہ ہو جو آج سے 2 سال پہلے ہوا تھا، یا پھر کوبیک کا واقعہ ہے جو کہ 2017 میں ہوا تھا، یا پھر یہ لندن انٹاریو کا جو اس اتوار کو ہوا ہے، ان تمام واقعات کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گروہ وہ ہے جو مسلمانوں کو، نام ہے مسلمان سے نفرت، اسلام سے بالکل نفرت، علل اعلان نفرت۔ ایک دوسرا گروہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے کپڑوں کو پسند کرتا ہے، عورتوں کے برقع پہننے یا اسکارف پہننے کو بھی پسند کرتا ہے، مسلمانوں کے شلوار قمیض یا توپ یا ٹوپی یا کوفی پہننے کو پسند کرتا ہے، یا پگڑی پہننے کو بھی پسند کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لباس، وضاحت، ہمارے جو تہذیبی آثار ہے اس سے اس کو کوئی تعارض نہیں ہے۔ ہماری عبادات ہیں، نماز پنجگانہ ہے، عیدین ہیں، تراویح ہے، روزے ہیں، حج ہے، اس سے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ وہ دوسرا گروہ ہے جو ایک نظریہ پلورلزم میں، یعنی سب مذاہب کو ایک جیسا تصور کرتا ہے، چاہے وہ کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ ہو یا مسلمان ہو۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگ جس انداز سے جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس پر چلیں۔ تو ایک دوسرا گروہ ہے، وہ گروہ اس جو کٹر جو مخالفین ہیں ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، اور اکثر اس گروہ کے لوگوں کو جو اس پلورلزم میں یا سیکولرزم میں، یہ آپسی جو ہے بھائی چارے میں جو بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے، یقین رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ان کے ساتھ جڑ کے رہیں اور وہ مسلمانوں کو یہ جو چھوٹی چھوٹی مراعات ہیں وہ دلا دیں۔ ایسے حالات میں مسلمان بھی یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں اکثر کہ بس کل ہمارا کام یہی ہے۔ جس طرح کے ابھی لندن انٹاریو میں بیچاروں کو مارا گیا تو وہ لوگ خواتین وہ جو ہے اسکارف وغیرہ پہنی ہوئی اور یا برقع پہنی ہوئی تھی، عبایا پہنی ہوئی تھی، ظاہری شکل و صورت سے مسلمان، اور اسی بنیاد پر پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا، تمام پارٹیز نے کہہ دیا، اور پولیس نے کہہ دیا، تمام محکموں نے کہہ دیا کہ یہ ایک ہیٹ کرائم ہے جو صرف اور صرف ایک خاص فرقہ یا جو عقیدہ رکھنے والے جس کو مسلمان کہتے ہیں ان سے نفرت کے بنیاد پہ ہوا۔ تو اب آپ کے سامنے خلاصہ ہو گیا ہوگا بات۔ تو اب آپ اور میں یہ سوچنا ہے کہ قرآن پاک میں جو ہمیں فریضہ شہادت حق کی بات کہی گئی ہے، کیا ہم واقعی وہ ادا کر رہے ہیں؟ اگر وہ کرتے ہوئے ہمیں جام شہادت نوش کرنا پڑ جائے تو واقعی ہم اللہ کے پاس سرخرو ہوں گے۔ دنیاوی زندگی کیا ہے، یہاں پر
ویسے ہی کسی بہانے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلو اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے چلے گئے اور کام آ گئے، یہ بہت بڑا انعام ہو۔ لیکن چند اسلام کی وہ عبادات جو کہ ہماری نجی زندگی سے اس کا تعلق ہے، یا وہ تہذیبی آثار جس کو ہم دکھا کر عمل کریں، ایک یعنی کہ محدود فریضہ شہادت حق تو ادا کر رہی ہیں، اور یہاں کے معروف میڈیا آؤٹلیٹس نے جیسے اسٹار وغیرہ نے بھی یہ ہیڈنگ باندھی کہ دا بیسٹ کمیونٹی، یعنی یہ مسلمان جو ہے بہت پرامن رہتے ہیں، ان کو بلا وجہ کے مارا جا رہا ہے، یہ بہت کوآپریٹو ہیں ملک کی ترقی میں، تعمیر میں، اور پڑوس کے لحاظ سے ہر اعتبار سے یہ لوگ اچھے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں، خود پرائم منسٹر کے بھی الفاظ یہ ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کا برقع پہنتے ہیں یا شلوار قمیض پہنتے ہیں، یا ان کا یہ تہذیبی آثار ہیں، اس کی وجہ سے ان کو مارا جا رہا ہے۔ کیا صرف یہ بات اتنی ہی ہے، اور یہ اتنا ہی ہمیں جو ہے اپنا اظہار کرنا ہے؟ یہ بات ہم سب کو سوچنے کی ہے، یا اس کے آگے بھی ہم پر کچھ فرائض اور ذمہ داریاں ادا کرنے کی بات آتی ہے؟ اس سلسلے میں دوسروں کے تو ہم جواب دہ نہیں ہیں، جو دوسرے اقوام ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کے وہ جواب دہ وہ خود ہے، اور اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے بھی ہم کو کوئی خاص لینا دینا نہیں۔ اصل جو مدعا ہے، وہ جو مسئلہ ہے، وہ جاننا یہ ہے کہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر مسجدوں میں جمعے کی نماز یا عیدین پڑھ کر، یا جو ہے سیویاں کھا کر، یا روزے رکھ کر، یا کبھی کبھار حج یا عمرہ کر کے ہم چھوٹ جائیں گے؟ یہ سوال ہے۔ یا ہمیں مکمل اسلام کو دنیا میں نافذ کرنے کی بھی ذمہ داری دی گئی ہے؟ مکمل اسلام سے کیا مراد ہے؟ کہ اسلام کا معاشی نظام جس میں تجارت اصول اسلام اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، سودی نظام کو مٹا دیا جائے، ہر قسم کی دھوکہ دہی، فریب، جھوٹ، ناپ تول میں کمی، اس کا خاتمہ، یہ قرآن کا مقصد ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا مقصد ہے۔ اور ایسی حکومت قائم کی جائے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے قانون کی اساس یا بیسس بنائیں، جو کچھ حلال ہے اس دین کے اندر اس کو حلال رکھے، اور جو کچھ حرام کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اس کو منع کر دے۔ کیا ہم مسلمان اس 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 نظام کو، اس حکومت کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس حکومت اور اس نظام اور اس دین کی طرف انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں؟ کیا ہم نے کسی سطح پر اس کا مظاہرہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اور ہم جب تک کہ وہ کام نہیں کرتے ہیں، چاہے ہمیں کتنا ہی بیسٹ کمیونٹی کہا جائے، پیسفل کمیونٹی کہا جائے، بیسٹ آف دا بیسٹ سٹیزنز کہا جائے، اس سے کیا ہماری کوئی عزت افزائی ہو جائے گی؟ ہم آخرت میں بخشے جائیں گے؟ یہ سوال ہے۔ انفرادی طور پر ہماری کیا کوششیں، اجتماعی طور پہ ہماری کیا کوششیں، ہمارے امام کیا کر رہے ہیں، ہمارے عالم کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیڈرز کیا کر رہے ہیں؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نماز 5 وقت بھی پڑھتے ہیں، روزے اور نماز بھی کرتے ہیں، عید اور تراویح بھی کرتے ہیں، لیکن وہ لبرلز کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایل جی بی ٹی کی جو ہے نظریے کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، شراب کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، جوے کی مخالفت نہیں کرتے، سودی نظام کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، بہائی بے شرمی کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ جیسی گندے کام کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، نکاح کو فروغ نہیں دیتے ہیں، مٹریلزم کے قائل ہو گئے ہیں، اور جس انداز سے اسلام جو دولت کو، کیپٹل کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے فیئر انداز میں تمام انسانوں کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ، اس کے قائل نہیں ہیں، تو ہم کیسا اللہ کو منوائیں گے، راضی کریں گے، اور
واقعتاً ہم فریض شہادت حق انجام دینے والے ہوں گے. یہ اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارے اوپر لازمی ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایک ایسی تنظیم، جماعت اور قیادت ہو جو اس کا احساس دلائے، اس کی تیاری کرائے. اور ہمیں اگر یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، کیا یہ جو پہلے کی قوموں کے ساتھ ہوا وہی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. یعنی بنی اسرائیل جب اللہ کے احکامات اور نبیوں کی تعلیمات سے منحرف ہوئے اور اپنے نفس اور خواہشات کے مطابق جینا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری دنیاوی فلاح و بہبود، ترقی، کامیابی، عزت اور آخرت کی کامیابی بھی صرف اور صرف مکمل دین کے اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے پہ ہے. قولی شہادت بھی ہو، عملی شہادت بھی ہو، انفرادی شہادت بھی ہو، اجتماعی شہادت بھی ہو، آئیڈیالوجیکل شہادت بھی ہو، پریکٹیکل شہادت بھی ہو، اس طرف ہمیں آنا پڑے گا. اور ہم جب یہ کام شروع کریں گے اور امت کے اوپر ہم یہ پورا ثابت کر دیں گے کہ یہ فریضہ اب اس کو ادا کرنا امت کے اوپر لازم ہو گیا ہے اور اس سے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو دنیا میں سرخرو کریں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں بار بار جائزہ لیتے رہنا پڑے گا کہ ہم قولاً عملاً وہ کام کر بھی رہے ہیں یا صرف ہم خوش فہمیوں میں ہیں. کیا ہم صرف وکٹمز ہے یا ہم کچھ تھوڑا بہت کر کے کچھ بینیفٹس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت اہم سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ہمیں کبھی کوئی بات دین کی چھپانا نہیں چاہیے. جس طرح میں نے کھول کھول کر آج آپ کے سامنے مختلف معاشرے کی، سماج کی برائیوں کا تذکرہ کیا ہے، اس طرح ہر برائی کے بارے میں ہم کو لوگوں کو آگاہ کرنا پڑے گا. ہمارے اپنے افراد کو بچانا پڑے گا، ہم کو اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، ہماری پوری نسلوں کو بچانا پڑے گا. اور جب ہمارے نسلوں کو، ہماری جماعتوں کو، ہمارے اجتماعی اور انفرادی عمل کو جب دنیا دیکھے گی تو ان کے اوپر اتمام حجت ہو جائے گا. اس بنیاد پر اللہ رب العزت ہمیں چھوڑ دیں گے آخرت میں، اور وہ اقوام جو ہم کو دیکھ کر کے ہدایت نہیں پائے اور اسلام کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیے تو ان کو پکڑیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. دیکھیں، ہم اس نظام کا ایک اہم جز ہیں، ایک حصہ ہیں. آج میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات ان باتوں کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور اس کا آخری چوٹی جو ہوتی ہے وہ ہے خلافت کا قیام، اسلامی خلافت کا قیام. اس خلافت کے اندر مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت، ایک سیاسی نظام، ایک پورا جوڈیشری کا سسٹم، ایک پورا مارکیٹ اور اکانومی کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ویلتھ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، چیریٹی کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اور دعوت کے کام کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اصلاح کا ایک سسٹم ہوتا ہے. یہ پورا ایک کمپلیٹ پیکیج ہوتا ہے جس کو خلافت کہا جاتا ہے. یہ آخری اسٹیپ ہوتا ہے شہادت حق کا اجتماعی طور پر. یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مستقل کوشش، محنت اور جستجو اور لگن کے ساتھ کام کرنے سے عطا کرتے ہیں، اور اسی کو عزت اور سربلندی کہا جاتا ہے. آج لوگ ہیں مختلف قسم کے کام کر کے سمجھ رہے ہیں کل دین کا کام ہو گیا. کوئی بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی کچھ جو ہے پینڈیمک ہو گیا اس میں جو ہے کچھ اناج کی تقسیم کر رہا ہے، راشن ڈسٹریبیوٹ کر کے سمجھ رہا ہے یہ دین کا کام ہو گیا، دعوت کا کام بھی ہو گیا، اصلاح کا کام بھی ہو گیا، اور اقامت دین بھی ہو گیا. نہیں، بہت سارے کام چھوڑ رہے ہیں، بہت سارے کاموں میں غافل ہیں، اور یہ شیطان تسلی دلائے جا رہا ہے
چھوٹے چھوٹے کام کر کے کہ سب کچھ ہو رہا ہے، بے فکر رہو، کچھ نہیں ہونے والا ہے، آخرت میں بھی چھٹی ہے، دنیا میں بھی چھٹی ہے۔ اس خواب غفلت سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا۔ مختلف لوگ مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں، کوئی سیکولر پارٹیوں کو، سوشلسٹ پارٹیوں کو، لبرل پارٹیوں کی مدد کر کے سمجھ رہے ہیں یہ بھی دعوت کا کام ہے۔ اس طرح کے باتوں سے ہمارا اصل کام نہیں ہوگا، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا اصل فرض کیا ہے، اصل کرنے کا کام کیا ہے۔ کب تک ہم یہ چمچہ گیری کرتے رہیں گے، کب تک جو ہے جو دوسرے ہیں ان کی خدمت کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ خوش ہو رہا ہے، جبکہ اللہ کے نافرمانوں کی ہم خدمت کر رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور اللہ کے نافرمانوں اور سرکشوں کو خوش کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ خوش ہو رہا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، اس پر توجہ دینا چاہیے، اور میں وقتاً فوقتاً اس کی مزید تفصیلات پر روشنی ڈالتا رہوں گا، آپ کو توجہ دلاتا رہوں گا۔ ہم سب مل کر کوشش کریں گے، ایک جماعت بننے کی کوشش کریں گے، ایک مضبوط سیسا پلائی ہوئی جماعت، اس کے اندر صحیح ہمیں علم بھی ہو اور صلاحیت بھی ہو اور فریضہ ادا کرنے کا ماحول بھی ہو اور ایک تربیتی نظام بھی ہو، افراد سازی بھی ہو اور مختلف اہم ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی جد و جہد بھی ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔